پشاور حیات آباد انڈسٹریل ایریا کی فیکٹری میں لگی آگ 21 گھنٹے بعد بھی نہ بجھائی جا سکی. 100 فائر فائٹرز اور ریسکیو 1122 کی 25 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف. ریسکیو حکام کا کہنا ہے آگ پر 80% قابو پا لیا. بجھانے میں مزید 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں. آگ لگنے سے ٹیشو پیپر فیکٹری کا ایک حصہ زمیں بوس ہو گیا. آگ پر قابو پانے کے لیے 4 صدام، مردان، سوابی، نوشہرہ اور ضلع خیبر کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. ابتدائی معلومات کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی. پی سی بی نے قومی ٹیم کے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا. بابر اعظم اور محمد رضوان اے کیٹیگری میں برقرار. شاہین آفریدی کی 1 درجے تنزلی بی کیٹیگری میں چلے گئے. فخر زمان کو سینٹرل کانٹریکٹ نہیں دیا گیا. 25 کھلاڑیوں میں 5 ایمرجنگ سمیت ساجد خان اور نعمان علی کا نام بھی شامل. پی سی بی کا دونوں فارمیٹ کے الگ الگ کپتان لانے کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے ون ڈے کی کپتانی سلمان علی آغا اور T20 کی محمد رضوان کو دینے پر غور. آسٹریلیا اور زمبابوے سے سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان آج ہوگا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی پریس کانفرنس کریں گے. کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ تسلط کے 77 سال مکمل. کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے یوم سیاہ. پاکستان اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں ریلیاں. کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے. اسلام آباد میں وزارت امور کشمیر کی جانب سے ریلی نکالی گئی. شرکاء مارچ کرتے ہوئے ڈی چوک پہنچے. ریلی سے خطاب میں وفاقی وزیر امیر مقام کا کہنا تھا مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی افواج کے مظالم کا سلسلہ جاری ہے. انسانی حقوق کی تنظیمیں نوٹس لیں. مشال ملک نے کہا کشمیری عوام بھارتی مظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں. یوم سیاہ جلد یوم آزادی کشمیر میں تبدیل ہوگا. لاہور میں الحمرا سے شاہراہ قائد اعظم تک ریلی نکالی گئی. کوئٹہ میں سائیکل ریلی کا اہتمام. مظفر آباد، آزاد کشمیر اور کوٹلی میں بھی بھارتی تسلط کے خلاف ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. جنت نظیر وادی کشمیر پر بھارت کے قبضے کے 77 سال. صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا بھارتی مظالم کے باوجود کشمیری عوام جدوجہد آزادی میں ثابت قدم رہے. عالمی برادری بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بھارت جان لے کہ وہ اپنے جابرانہ ہتھ کنڈوں سے کشمیری عوام کی حقیقی امنگوں کو نہیں دبا سکتا. پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل تک کشمیریوں کی مکمل اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا تھا مظلوم کشمیریوں کے لیے حمایت غیر متزلزل رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی. خطے میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے. آج برسلز میں کشمیر کونسل EU کے زیر اہتمام انڈین ایمبیسی کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے. کشمیریوں کا ساتھ دیتے ہوئے وہاں پہ ضرور تشریف لائے. 2 بجے انڈین ایمبیسی کے سامنے کشمیری مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں. چیئرمین کشمیر کونسل یورپ علی رضا سید نے یورپی دارالحکومت برسلز میں احتجاجی کال دے دی. اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ آج برسلز میں بھارتی سفارتخانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا. کشمیر میں بھارتی قبضے کے 77 برس مکمل ہونے پر دنیا بھر میں کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں. صدر آزاد کشمیر کے مشیر سردار ظریف خان کہتے ہیں کشمیر کی آزادی تک تحریک جاری رہے گی. چیئرپرسن فرینڈز آف کشمیر غزالہ حبیب کہتی ہیں عالمی برادری اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کروائے. نان فائلرز گاڑیاں اور جائیدادیں نہیں خرید سکیں گے. اس کے لیے ہمیں قانون سازی کرنا ہوگی. ہر پاکستانی کو ٹیکس ریٹرنز فائل کرنا ہوں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں پاکستانی سفارتخانے میں پریس کانفرنس. کہا پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر $11 ارب سے بڑھ چکے ہیں. IMF سے تعمیری بات چیت ہوئی. کوشش ہوگی یہ IMF کا آخری پروگرام ہو. تمام ریٹنگ ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ پاکستان درست معاشی سمت پر گامزن ہے. عالمی بینک پاکستان کو قرض نہیں گرانٹ دے گا. معیشت کی بہتری کے لیے ہمیں مشکل فیصلے کرنا ہوں گے. معیشت کا DNA تبدیل کرنا ہوگا جس میں درآمدات پر انحصار کم ہو. وزیر خزانہ کی ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے صدر سے ملاقات.
وزیر خزانہ نے جی ٹی روڈ کی تعمیر نو میں AIIB کو سرمایہ کاری کی دعوت دی. موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے میں مدد کی خواہش کا بھی اظہار کیا. وزیر خزانہ نے جن لیکون کو دورہ پاکستان کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں چین کے نائب وزیر خزانہ سے ملاقات. پاکستان نے چین سے کرنسی سوائپ معاہدے کی حد 40 ارب یوان کرنے کی درخواست کر دی. صدر نون لیگ نواز شریف ایون فیلڈ اپارٹمنٹ پہنچ گئے. نون لیگ کے کارکنان نے استقبال کیا. پھول نچھاور کیے. PTI کے کارکنوں نے مخالفانہ نعرے لگائے. کسی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے میٹروپولیٹن پولیس کے افسران اور اہلکار بھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے باہر موجود تھے. اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے عراق کی فضائی حدود کا استعمال کرتے ہوئے حملہ کیا. ایران کے چیف آف سٹاف میجر جنرل عبدالرحیم موصوی کا بیان. ایرانی صدر نے کہا اسرائیل کی جارحیت کا جواب دیا جائے گا. اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے انتونیو گوتریس کے نام خط میں لکھا اسرائیل کے مجرمانہ اقدام کا جواب ایران کا قانونی حق ہے. امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے تہران کو خبردار کیا کہ وہ اسرائیل کے ایران میں فوجی تنصیبات پر حملوں کا جواب نہ دے. اسرائیل کے ایران پر حملے میں جاں بحق فوجیوں کی تعداد 4 ہو گئی. اسرائیل کی شمالی غزہ میں بمباری. 24 گھنٹے میں 45 افراد شہید. بیت اللحیہ میں بمباری میں متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں. 10 فلسطینی شہید ہوئے. جبالیہ میں بھی حملے. غزہ کے وسطی علاقے میں اسکول پر بمباری میں متعدد فلسطینی شہید ہوئے. اسرائیلی فورسز کمال عدوان اسپتال میں گھس گئی. اسپتال عملہ اور ڈاکٹرز کو حراست میں لے لیا. جنگ بندی کے لیے دوحہ میں مذاکرات ایک بار پھر شروع ہونے کا امکان. آج اسرائیل کا وفد دوحہ جائے گا. خیبر پختونخوا حکومت نے یونیورسل ہیلتھ کوریج کے بعد عوام کو لائف انشورنس فراہم کرنے کا منصوبہ منظور کر لیا. مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں صوبے کی 49% آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. ایک فرد کی موت پورے خاندان کو مالی بحران میں مبتلا کر دیتی ہے. 60 سال سے زائد عمر کے افراد کی موت پر خاندان کو 5 لاکھ جبکہ 60 سال سے کم عمر کے افراد کی موت پر ورثہ کی 10 لاکھ تک مالی معاونت کی جائے گی. لاہور فضائی آلودگی میں پھر دنیا بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا. ایئر کوالٹی انڈیکس میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا. شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 700 سے زائد ریکارڈ کیا گیا. شہری نزلہ زکام کھانسی جیسی بیماری کا شکار ہونے لگے. کراچی بدستور شدید گرمی کی لپیٹ میں. شہر میں سمندری ہوائیں معطل ہونے کے باعث حبس کی کیفیت برقرار. آج درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری رہنے کا امکان. کراچی ایئرپورٹ دھماکے میں جلنے والی گاڑیوں کی باقیات 21 روز بعد موقع سے ہٹا دی گئیں. جائے وقوع کو مکمل کلیئر قرار دینے میں مزید کچھ روز لگیں گے. حتمی فیصلہ غیر ملکی ماہرین کی تحقیقاتی دورے کے بعد کیا جائے گا. پاکستان کی شاندار فتح پر کپتان بھی خوش. کہا انگلینڈ کے خلاف جیت ہمارے لیے بہت خاص ہے. جیت کی خوشی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. پریس کانفرنس میں صحافیوں کے سوال پر بولے کامیابی پر بھی منفی باتیں کر رہے ہیں. انگلینڈ کو آسان حریف کہنے پر بھی ناراضی کا اظہار کیا. سائم ایوب اور عبداللہ شفیق پر تنقید کے جواب میں کہا وہ پاکستان کا مستقبل ہے. انگلش کپتان بین سٹوکس بولے میچ اور سیریز ہارنے پر مایوس ہوں. پاکستان نے آخری 2 ٹیسٹ میں بہترین کھیلا. وزیر اعظم شہباز شریف کی انگلینڈ کے خلاف فتح پر قوم کو مبارکباد. چیئرمین PCB محسن نقوی نے کھلاڑیوں سے مل کر سیریز جیتنے پر مبارکباد دی. برطانوی ہائی کمشنر کی بھی قومی ٹیم کو مبارکباد. جین میرٹ نے کہا پاکستانی ٹیم نے بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا. ہنستا بھی ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں غصہ کر رہا ہوں. قومی آف اسپنر ساجد خان کا کہنا ہے کسی کو آنکھیں نہیں دکھاتا, میری شخصیت ہی ایسی. دلچسپ جواب پر پریس کانفرنس میں کہے لگ گئے. بولے شانی بھائی نے کہا تھا ٹاس ہار کر میچ جیتنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. نعمان علی نے کہا شکر ہے موقع ملا اور ٹیم کی کامیابی میں حصہ ڈالا.
کوئی ساجد کو گبر کہتا ہے تو کوئی کٹپا. ساجد خان کے بھائی امجد خان کا کہنا ہے بھائی کا سٹائل سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو گیا. انہوں نے فون پر کہا تھا ملک کے لیے جان بھی دینا پڑی تو حاضر ہوں. نعمان علی کی بیٹی کی والد اور ساجد چاچو کو جیت کی مبارکباد. والد بولے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو قبول ہوتی ہیں.